اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ والتنوین الترنم وهو اللاحق للقوافی المطلقۃ بدلا من حرف الاطلاق وهو الالف والواو والياء وذلك في انشاد بني تميم وظاهر قولهم انه تنوین محصل للترنم۔ توجہ فرمائیے، بحث ہماری جو ہے وہ تنوین کے بارے میں تھی، تنوین کی تعریف کی، اور یہ عرض کر رہے تھے اپنے بھائیوں کو کہ تنوین کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی کا نام تھا تنوین تمکین، نمبر 2 تنوین تنکیر، نمبر 3 تنوین مقابلہ، نمبر 4 تنوین عوض، اور آج 5ویں قسم اس تنوین کی ہے جس کا نام ہے تنوین ترنم۔ تنوین کی 5ویں قسم کا نام ہے تنوین ترنم۔ تنوین ترنم یہ وہ تنوین ہے جو قوافی مطلقہ کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، حرف اطلاق کے بدلے میں نون جو ہے وہ ملحق ہوتی ہے۔ تنوین ترنم کیا ہے؟ وہ ہے جو قوافی مطلقہ کے ساتھ لاحق ہوتی ہے حروف اطلاق کے بدلے میں۔ حروف اطلاق کیا ہیں جی؟ الف ہے، واو ہے، یا ہے، اس کے بدلے میں کیا لگاتے ہیں؟ تنوین لگاتے ہیں۔ اور یہ جو تنوین ہے یہ محصل ترنم، ترنم یعنی تغنین، ٹھیک ہے۔ ابن یعیش نے اس کی تصریح کی ہے، لیکن توجہ کرنا، سیبویہ اور غیر سیبویہ جو محققین ہیں ان سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تنوین ہے یہ ترنم کو قط کرتی ہے۔ ترنم تو حروف اطلاق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، جو الف واو یا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس سے آواز کو، حروف اطلاق سے آواز کو کھینچتے ہیں تو ترنم حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ جو تنوین ہے یہ قطع ترنم کرتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو تنوین ترنم ہے یہ اسم کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ فعل کے اوپر بھی یہ تنوین آتی ہے۔ تنوین ترنم اسم کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ یہ تنوین فعل کے اوپر بھی داخل ہوتی ہے، توجہ فرمائی۔ آج ہم نے کیا عرض کیا اپنے بھائیوں کو؟ عرض کیا ہے کہ تنوین کی 5 قسمیں تھیں، اور 5ویں جو آخری قسم ہے تنوین کی، جو ہم کتاب میں شروع کیا نہیں کہا تھا وَأَقْسَامُهُ خَمْسَةٌ، وہ یہ 5ویں ہے تنوین ترنم۔ تو سوال ہے نا کہ تنوین ترنم کیا ہے؟ تنوین ترنم وہ ہے جو قوافی مطلقہ کے ساتھ ملحق ہوتی ہے بدل حروف اطلاق کے۔ حروف اطلاق واو، الف، یا جو ہے نا ان کو ہٹا لیتے ہیں اور ان کے بدلے میں یہ تنوین کیا جان لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ابن یعیش نے کہا ہے کہ یہ تنوین محصل ترنم ہے، لیکن سیبویہ اور غیر سیبویہ جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تنوین قطع ترنم کرتی ہے، محصل ترنم نہیں ہے بلکہ یہ کیا کرتی ہے؟ قطع ترنم کرتی ہے، ترنم کو یہ قطع کرتی ہے۔ یہ تنوین ترنم کو قطع کرتی ہے کیونکہ ترنم جو ہے وہ حروف اطلاق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ حروف اطلاق جو ہیں ان میں چونکہ آواز کو کھینچ سکتے ہیں تو پھر ترنم حاصل
हो जाता है। और फिर ये अर्ज किया है कि ये तनवीन तरन्नुम इस्म के साथ मुख्तस नहीं है बल्कि ये तनवीन तरन्नुम फेल पर भी आती है। तो वजह फरमा ली। उसके बाद कहते हैं कि अखफश ने और उरूजियों ने एक छठी तनवीन का भी इजाफा किया है और उसका नाम रखा है गाली, तनवीन गाली। भाई ये तनवीन गाली क्या है? कहते हैं तनवीन गाली वो है जो कवाफिये मुकय्यदा के आखिर में आती है। कवाफिये मुकय्यदा वो होते हैं जिनका हर्फ आखिर साकिन हो, कवाफिये मुकय्यदा के आखिर में आती है। अखफश ने एक छठी तनवीन का भी इजाफा किया है और इसका नाम रखा है तनवीन गाली। भाई गाली क्यों कहते हैं? गाली यानी मुतजाविज, चूंकि वजन की जो हद है उससे क्या हो जाता है? तजावुज हो जाता है। वजन का जो हद बनती है उससे तजावुज हो जाता है, इसलिए इस तनवीन को गाली, गाली यानी मुतजाविज, तजावुज करने वाली। ये तनवीन हद वजन से तजावुज कर जाती है, इसलिए इसको गाली कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद फिर बाज ने एक और तनवीन सातवीं का भी इजाफा किया है और उसका नाम रखा है तनवीन ज़रूरत। बाज ने एक सातवीं तनवीन का भी इजाफा किया है और उसका नाम कहा है कि ये तनवीन ज़रूरत है। जी, अब आप तवज्जो फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तनवीन तरन्नुम, तनवीन तरन्नुम व हुवा लाहिकु लिकवाफिल मुतलकाते, होगा ये तनवीन तरन्नुम वो है जो कवाफिये मुतलका के साथ लाहिक होती है। बदलन मिन हर्फ इतलाक, हर्फ इतलाक के बदले में। हर्फ इतलाक क्या है? वाहु वल अलिफु वल वावु वल याउ। हर्फ इतलाक अल्लिफ वाव और या है। वज़ालिका फी इनशाद बनी तमीम, ये जो है इनशाद बनी तमीम में है, यानी ये जो बात की है हमने इसको बनी तमीम ने पढ़ा है। वज़ाहिरु कौलिहिम इन्नहु तनवीनुन मुहस्सिलुन लितरन्नुम, ज़ाहिरे कौले नुहात ये है कि ये तनवीन मुहस्सिल तरन्नुम है। मुहस्सिल तरन्नुम है यानी तगन्नी को क्या करती है? ये हासिल करती है। वक़द सर्रा बिज़ालिका इब्नु यईश वल्लज़ी सर्रा बिही सीबवै वग़ैरुहु मिनल मुहक्किकीन अन्नहु जिया बिही लिक़त तरन्नुम। वक़द सर्रा बिज़ालिका इब्नु यईश, इब्ने यईश ने इसकी तसरीह की है। ज़ालिका का इशारा किया है, मुहस्सिल तरन्नुम है। वक़द सर्रा बिज़ालिका इब्नु यईश, इब्ने यईश ने इसकी तसरीह की है कि ये तनवीन मुहस्सिल तरन्नुम है। वल्लज़ी सर्रा बिही सीबवै वग़ैरुहु मिनल मुहक्किकीन अन्नहु जिया बिही लिक़त तरन्नुम, और वो चीज़ जिसकी सीबवै और गैर सीबवै मुहक्किकीन ने तसरीह की है। अन्नहु जिया बिही लिक़त तरन्नुम, ये तनवीन जो है क्या करती है? जिया बिही लिक़त तरन्नुम, कत तरन्नुम के लिए लाई जाती है। व अन्न तरन्नुम हुवा तगन्नी यासुलु बिअरुफिल इतलाक, तरन्नुम व हुवा तगन्नी, तरन्नुम जो तगन्नी है, यासुलु बिअरुफिल इतलाक, हुरूफ इतलाक से हासिल होता है। व अन्न तरन्नुमा व हुवा तगन्नी यासुलु बिअरुफिल इतलाक, तरन्नुम और वो तगन्नी जो है हुरूफ इतलाक से हासिल होती है। ले कुबूलेहा ले मद सौतफिया, चूँकि ये कबूल है, क्योंकि ये हुरूफ इतलाक सौत, ले हुरूफ इतलाक जो है ले मद सौतफिया, क्योंकि हुरूफ इतलाक जो हैं ये क्या करते हैं? सौत को खींचते हैं। फ़इज़ा अनशदू वलम यतरन्नमू जाऊ बिन्नून फ़ी मकानिहा, फ़इज़ा अनशदू, जब वो पढ़े
اور ترنم نہ کریں، جاؤ بے نون فی مکانہا، تو وہ نون کو لاتے ہیں مکانہا، فی مکانہا، کیا بلا حروف اطلاق کی جگہ پر نون کو لاتے ہیں. ولا یختص ھذا تنوین بالاسم، یہ تنوین ترنم اسم کے ساتھ مختص نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. بے دلیل قول جریر دلیل ہے. اکلی اللوم عاذلو والعتابن وقولی ان اصبت لقد اصابن، اے ملامت کرنے والی، اکلی لوما ملامت کم کرو، اے ملامت کرنے والی ملامت کو کم کرو، والعتابن اور تندی کو کم کرو، وقولی ان اصبت لقد اصابن اور کہو ان اصبت اگر میں اصابت کروں، اگر میں واقع کو کہوں، اصابت کروں یعنی واقع کو کہوں، ٹھیک ہے. قولی تو تم کہو کہ میں نے مثلا کہا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ ملامت نہ کرو. اکلی اللوم عاذلو، اے ملامت کرنے والی ملامت کو کم کرو اور تندی کو. وقولی نصبت لقد اصابن اور کہو اگر اصابت کروں یعنی واقع کو کہوں تو محققاً واقعہ کو کہو، حتماً واقعہ کو کہو. یہاں ملے شاید تو پہلے بتایا نا آپ کو، اتابن اسم کے اوپر آئی ہے اور اصابن جو ہے وہ فعل کے اوپر آئی ہے. لقد اصابن میں فعل پہ ہے. وزاد الاخفش والعروضیون تنوینا سادسا وسموہ الغالی، اخفش نے اور عروضیون یعنی علماء عروض نے چھٹی تنوین کا اضافہ کیا ہے. وسموہ الغالی اور اس تنوین کا نام رکھا ہے غالی. وہو اللاحق لآخر القوافی المقیدہ، اور یہ وہ ہے جو قوافی مقیدہ کے آخر میں لاحق ہوتی ہے. قوافی مقیدہ ان کو کہتے ہیں جن کا حرف آخر ساکن ہو، کا قول روبا وقاتم الاعماق خاوی المخترکن مشتبہ الاعلام لماء الخفق. یہ جو بات ہے نا آپ کی خدمت میں تنوین غالی، یہ ہے جو مخترکن، یہ جو آگے نون آئی ہے نا اس کو کہتے ہیں تنوین غالی. ورنہ کیونکہ اس نے نا وزن سے تجاوز کیا ہے، وزن تو یہ ہے نا قاتم الاعماق خاوی المخترک مشتبہ الاعلام لماء الخفق. قوافی مقیدہ بھی وہی ہوتے ہیں جن کا حرف آخر ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مل شاید بتا دی المخترکن کی جو نون ہے یہ ہے تنوین غالی. وقاتم الاعماق خاوی المخترکن مشتبہ الاعلام لماء الخفق. پیچھے سے نا قاتم الاعماق کے پیچھے مطلب یہ ہے کہ ناکا نے بہت سے بیابانوں کو طے کیا جن کے اطراف غبار آلود تھا. قاتم الاعماق کے پیچھے ناکا کی بات ہے شعر میں. ناکا نے بہت سے بیابانوں کو طے کیا، قاتم الاعماق کے اعماق اطراف، قاتم غبار آلود جس کی اطراف غبار آلود تھی، ٹھیک ہے نا. اور خاوی المخترکن، خاوی خالی کو کہتے ہیں، مخترکن یعنی وہ مکان جو ہے خالی تھا جس میں ہوا آ رہی تھی، یعنی کوئی اتار چڑھاؤ نہیں تھا، آرام سے اس میں ہوا آتی تھی. مشتبہ الاعلام لماء الخفق، اس بیابان کی نشانیاں جو ہیں مشتبہ تھیں، معلوم نہیں تھیں. بیابان اعلام نشانیاں، بیابان کی نشانیاں معلوم نہیں تھیں. اچھا، لماء الخفق
سراب جو ہے اس میں چمک رہا تھا. سمیا غالین، اس تنوین کو نام رکھا گیا ہے غالی لتجاوز حد الوزن، چونکہ یہ جو ہے نا تنوین حد وزن سے کیا کیا ہے، تجاوز کیا ہے. ویسمى الاخفش الحرکت التي قبلہ غلوا، اور اخفش نے حرکت التي قبلہ جو اس تنوین سے پہلے ہے نا اس کو غلو کہا ہے اخفش نے. یسمى الاخفش الحرکت التي قبلہ، جو اس سے پہلے ہے اس حرکت کو اخفش نے غلو کہا ہے. وفائدتہ الفرق بین الوقف والوصل، فائدتہ تنوین غالی کا فائدہ کیا ہے، فرق ہے بین الوقف والوصل، وقف اور وصل کے درمیان فرق ہے. فائدہ تنوین غالی ہے کہ وصل وقف سے معلوم ہو جائے، اگر آخر ساکن ہو ٹھیک ہے یا نہیں تو پھر وقف اور وصل میں نہیں پتہ چلتا. تنوین لاتے ہیں تاکہ پتہ چلے وصل ہے، تنوین وصل کو بتاتی ہے. وفائدتہ الفرق بین الوقف والوصل، تنوین غالی کا فائدہ فرق کرنا ہے وقف اور وصل میں، کیونکہ یہ ہے کہ وصل وقف سے پھر پتہ چل جاتا ہے. اگر آخر جو ہے ساکن رہنے دیں ٹھیک ہے تو پھر نہیں پتہ چلتا. تنوین لاتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ وصل کیا ہے. فائدتہ الفرق بین الوقف والوصل، فائدہ تنوین غالی فرق کرنا ہے وقف اور وصل میں. وجعلہ ابن یعیش من نوع تنوین ترنم، جعلہ اسی تنوین کو، یہ جو تنوین ہم پڑھ رہے ہیں نا تنوین غالی، اس کو ابن یعیش نے قرار دیا ہے من نوع تنوین ترنم، اس کو تنوین ترنم قرار دیا ہے. ابن یعیش نے اس کو تنوین ترنم کی قسم سے قرار دیا ہے. زائمن ان ترنم یحصل بنون نفسہا، گمان کرتے ہوئے کہ ترنم حاصل ہوتا ہے خود نون سے حاصل ہو جاتا ہے. لأن حرف اغن، اس لیے کہ یہ نون حرف اغن ہے. حرف اغن کا مطلب ہے یعنی ایسا حرف ہے جس کا غنہ ہوتا ہے، یعنی ایسا حرف ہے جو ناک سے نا مطلب ہے خارج ہوتا ہے، غنہ نہیں پڑھتے. لأن حرف اغن، اس لیے کہ نون حرف اغن ہے. قال وانما سمی المغنی مغنیا، مغنی کو مغنی کہا جاتا ہے. لأنہ یغنن صوتہ، اس لیے کہ وہ اپنی آواز کو کیا کرتا ہے، تغنی کرتا ہے. یجعل فیہ غنہ، یعنی اس میں وہ غنہ قرار دیتا ہے. والاصل عنده مغنن بثلاث نونات، اصل میں جو ہے یہ مغنن 3 نونات تھیں. فعدلت الاخیرہ یا تخفیفاً، تو پھر آخری کو یا میں بدلا گیا تخفیف کی خاطر. توجہ فرمائیے، ہم جو پڑھ رہے ہیں تنوین غالی، یہ پڑھ رہے ہیں نا ہم نے چھٹی تنوین، تنوین غالی ہے. اس تنوین کا آغا زجاج اور صرافی نے نا انکار کیا ہے، کہا کہ یہ تنوین ہمارے پاس نہیں ہے تنوین غالی، کیونکہ یہ تو وزن کو توڑ دیتی ہے. زجاج اور صرافی نے تنوین غالی کا شدت سے انکار کیا ہے اور کہا ہے یہ وزن کو توڑتی ہے. اور جواب یہ دیا ہے کہ شاید شاعر جب شعر پڑھتا تھا تو آخر میں ایک ان زیادہ کرتا تھا، ہر بیت کے آخر میں ایک ان زیادہ کرتا تھا. حمزے کی آواز ضعیف ہو گئی، سامع نے گمان کیا کہ یہ تنوین جناب علی یہی غالی ہے. اس کے ذہن میں یہ گمان پیدا ہوا، ورنہ شاعر نے کیا کیا ہے، ہر بیت کے آخر میں ایک الف نون اضافہ کرتا تھا. حمزے کی آواز ضعیف ہو گئی تو سامع نے گمان کیا کہ ایک نون ہے آخر میں، وجہ یہ بنی ہے. توجہ. وَأَنْكَرَ الزَّجَاجُ وَالصِّرَافِي ثُبُوتَ هَذَا التَّنْوِينِ، البتہ زجاج اور صرافی نے انکار کیا ہے اس تنوین کے ثابت ہونے کو. البتہ یعنی یقیناً اس تنوین کے ثابت ہونے کا انکار کیا ہے. لِأَنَّهُ يَكْسُرُ الْوَزْنَ، چونکہ یہ تنوین وزن کو توڑ دیتی ہے. وقال اللہ شاعر کان یزید ان فی آخر کل بیت فضعف صوتہ بالحمزۃ. وقال
زجاج اور صرافی نے کہا شاید شاعر جو ہے ہر بیت کے آخر میں ان کو زیادہ کرتا تھا الف نون کو ان کو فضعف صوتہ بالحمزۃ حمزے کی جو آواز ہے وہ ضعیف ہو گئی فتوہم السامع ان نون تنوین سامع نے گمان کیا کہ تنوین جو ہے نون جو ہے ان نون تنوین کہ نون جو ہے وہ تنوین ہے واختار ھذا القول ابن مالک اس قول کو ابن مالک نے اختیار کیا ہے وزعم ابو الحاج ابن معزوز ان ظاہر کلام سیوہ فی المسمى تنوین الترنم ابو الحاج ابن معزوز نے گمان کیا ہے کہ ظاہر کلام سیبوہ یہ ہے کہ مسمى جو ہے فی المسمى تنوین الترنم یہ جس کو تنوین ترنم کا نام دیا گیا ہے یہ نون عوض ہے من المد مد کے نا بدلے میں یہ نون آئی ہے وزعم ابو الحاج ابن معزوز ان ظاہر کلام سیوہ فی المسمى تنوین ترنم انہو نون عوض من المد توجہ کرو ابو الحاج ابن معزوز نے گمان کیا ہے کہ ظاہر کلام سیوہ یہ ہے کہ جس کو تنوین ترنم کہا ہے وہ نون عوض ہے من المد مد کے بدلے میں ہے وہ ولیس بتنوین اور وہ تنوین نہیں ہے وزعم ابن مالک فی توفہ ان تسمیت اللہ للقوافی المطلقہ والقوافی المقیدہ تنوینا مجاز ابن مالک نے گمان کیا ہے اپنی توفہ کتاب میں کہ توجہ ان تسمیت اللہ کے للقوافی المطلقہ قوافی مطلقہ میں نون کا لاحق کرنا اور قوافی مقیدہ میں ٹھیک ہے یا نہیں یہ تنوین مجاز ہے زعم ابن مالک فی توفہ ابن مالک نے توفہ میں گمان کیا ہے کہ ان تسمیت اللہ کے للقوافی مقید اور قوافی مقیدہ اور مطلقہ میں جو نون آ رہی ہے وہ تنوین مجاز ہے وانما هو نون اخری یہ ایک دوسری نون ہے زائدہ ہے ان کو نام دینا نا تنوین کا یہ تنوین مجازن ہے وانما هو نون اخری ایک دوسری نون ہے زائدہ ہے ولہذا لا یختص بالاسم لہذا چونکہ تنوین نہیں ہے یہ اسم کے ساتھ مختص نہیں ہے ویجامع الالف واللام اور یہ تنوین الف لام کے ساتھ بھی جمع ہوتی ہے الف لام بھی ہوتا ہے تنوین بھی آ سکتی ہے ویثبت فی الوقف اور یہ تنوین وقف میں ثابت رہتی ہے در حالانکہ تنوین جو ہے حالت وقف میں ساکت ہو جاتی ہے لیکن یہ رہتی ہے پس یہ تنوین نہیں ہے صحیح ہے یا نہیں انما هو نون اخری ایک دوسری نون ہے زائدہ ہے ولہذا لا یختص بالاسم چونکہ تنوین نہیں ہے اسم کے ساتھ مختص نہیں ہے ویجامع الالف فا واللام یہ الف اور لام کے ساتھ جمع ہوتی ہے ویثبت فی الوقف اور یہ وقف میں کیا ہے جان ثابت رہتی ہے وقف میں بھی یہ کیا ہے ثابت رہتی ہے موفق مید رہو سلامت رہو میرے عزیزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ